بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف حمزہ کے بارے میں تمام ہوئی۔ خوب مصنف اس کے بعد لفظ اجل کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، آ کے بارے میں عرض کیا کہ آ حرف ندا ہے، لیکن بعید کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں معمولاً جو دور کے لیے ندا ہوتی ہے اس میں آواز کو کھینچنا پڑتا ہے، تو یہاں پر آ واقعاً مناسبت رکھتا ہے ندائے بعید کے لیے، جبکہ حمزہ وہ اپنے اندر اتنی زیادہ صدا اور کھینچاؤ نہیں رکھتا، لہذا وہاں پر ہم نے کہا کہ وہ ندائے قریب کے لیے ہے۔ اچھا، لفظ اجل، اجل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرف جواب ہے، جیسے نعم ہے۔ خوب نعم حرف جواب ہے، جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے لفظ اجل بھی جواب کے لیے ہے۔ اگر یہ جملہ خبریہ کے بعد میں آئے تو اسی مخبر کی تصدیق کرتا ہے۔ مثلا آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے اجاء زیدون، آپ کہتے اجل یعنی آیا زید، یا حتیٰ کلام منفی بھی ہو، سامنے والے کہتا ہے ما جاء زیدون، کیا زید نہیں آیا، تو آپ کہتے ہیں اجل یعنی نہیں آیا۔ بس جملہ خبریہ میں اگر ہم اس اجل کو استعمال کریں، یعنی جملہ خبریہ کے بعد اگر اجل کو استعمال کریں تو وہی تصدیق کے معنی میں ہے کہ مخبر کی تصدیق کرتے ہیں، چاہے وہ جملہ خبریہ مثبت ہو یا منفی ہو، اسی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کہے کہ زید آیا ہے تو آپ کہتے ہیں اجل یعنی آیا ہے، وہ کہتا ہے زید نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں اجل یعنی نہیں آیا۔ اچھا، یہی اجل استفہام کے بعد اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے، مستفہم آپ سے سوال کرتا ہے اقام زیدون، آپ کہتے ہیں اجل یعنی ہاں زید کھڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر طلب کے بعد میں آئے تو خوب وہاں پر آپ اس کو ایک وعدہ دیتے ہیں، مثلا سامنے والا کہتا ہے اضرب زیدن، زید کو مارو، تو آپ کہتے ہیں اجل یعنی ہاں انشاءاللہ میں زید کو ماروں گا۔ تو پس یہ اجل حرف نعم کی طرح ہے، تصدیق کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، پھر بعد میں دوسری بات میں وارد ہوں۔ اجل حرف و جواب مثل و نعم، فرماتے ہیں کہ اجل حرف جواب ہے نعم کی طرح۔ فتکون تصدیقا للمخبر، خوب جب یہ نعم کی طرح حرف جواب ہے تو پس یہ مخبر کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ اگر مخبر آپ سے کوئی بات کرتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ قام زیدون، آپ کہتے ہیں اجل، تو یعنی آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں زید کھڑا ہے۔ وَإِعْلَامًا لِلْمُسْتَخْبِرِ، یعنی وہی مستفہم، اگر کوئی بندہ استفہام کر رہا ہے تو آپ اس کو اعلام کریں ہاں بھائی ہاں ایسے ہی ہے، وہ کہتا ہے اقام زیدن، آپ کہتے ہیں اجل یعنی ہاں زید کھڑا ہے۔ وَوَعْدًا لِلطَّالِبِ، اور طلب کرنے والا ہو تو اس کو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ میں ایسے کروں گا۔ اگر وہ کہتا ہے اضرب زیدن، آپ کہتے ہیں اجل یعنی ہاں انشاءاللہ میں زید کو ماروں گا۔ خوب تمام شد کہ یہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد لفظ از کی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مغنی باب اول میں 3 حروف اذ، اذا اور ام، واقعاً یہ 3 مباحث، ان 3 حروف کے بارے میں مغنی باب اول کے اندر محشر ہے۔ یعنی اگر آپ اس طریقے سے کہیں کہ مغنی باب اول کو، مکمل باب اول کو ایک طرف رکھیں
اور ان 3 حروف کے بارے میں جو مغنی کے اندر بحث ہے اس کو ایک طرف رکھیں، واقعاً یہ 3 حروف کے بارے میں بحث تمام مباحث پر بھاری ہوگا۔ لہذا ویسے تو ہماری عادت ہے کہ ہم سرعت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان 3 مباحث میں کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، اذا کا استعمال ہے، روایات کے اندر بھی، کلن کلام عرب کے اندر اسی طریقے سے لہذا ان 3 حروف کے بارے میں ہم تھوڑا آہستہ چلیں گے۔ لہذا آپ توقع نہ کیجیے گا کہ بہت زیادہ سرعت کے ساتھ چلیں، نہ نہ نہ، ان 3 حروف کے بارے میں بحث ہم تھوڑی آرام سے کریں گے، آپ بھی دقت کے ساتھ سنیں، اہم مباحث ہیں، اور بعد میں درمیان میں جو آسان حروف آئیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ ریل کار کی طرح بھاگتے جائیں گے۔ اچھا آ جائیں اس کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ لفظ اذ کلام عرب میں 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ وجہ اول، استعمال اول یعنی وجہ اول وہ یہ ہے کہ اذ اسم ہے زمان ماضی کے لیے، اسم ہے زمان ماضی کے لیے، یعنی کیا؟ یعنی زمان ماضی کے لیے وضع کیا گیا۔ بس پہلی وجہ لفظ اذ کی وہ یہ ہے کہ یہ اسم ہے زمان ماضی کے لیے، درست زمان ماضی کے لیے وضع ہوا ہے۔ اچھا یہ زمان ماضی کے لیے تو وضع ہوا ہے، لیکن اس کا استعمال کیسا ہے، زمان ماضی میں کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ تو ابن ہشام فرماتے ہیں کہ یہ اذ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اذ کہ جو اسم ہے زمان ماضی کے لیے وہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ استعمال اول یہ ہے کہ یہ اذ ظرف واقع ہوتا ہے۔ عزیزان من، اس نقطے کو مد نظر رکھیں، معمولاً جو اذ زمان ماضی کے لیے ہے اس کے استعمالات میں 90% اس کا استعمال اسی ظرف کے عنوان سے، درست ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ غالباً یہ جو اذ زمان ماضی کے لیے ہوتا ہے یہ غالباً ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خوب، ظرف کا تو آپ کو پتا ہے، ظرف مثلا وہی مفعول فی، درست ہے۔ اگر ظرف زمان ہے یعنی ایک کام کا اور کسی فعل کا زمان، درست ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں صلیت یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن نماز پڑھی، یہ جو آپ کا فعل ہے نا صلیت، یہ جو آپ کا فعل ہے نماز پڑھنا، یہ کب واقع ہوا؟ اس کے لیے ظرف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یوم الجمعہ، صلیت یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن نماز پڑھی۔ تو اب یہ یوم الجمعہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف زمان ہے آپ کے فعل کے لیے، جو آپ نے فعل انجام دیا ہے اس کے لیے یہ ظرف ہے۔ اچھا فرماتے ہیں کہ اذ کا پہلا استعمال، یہ اذ جو زمان ماضی کے لیے آتا ہے اس کا پہلا استعمال یہ ہے کہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے۔ خوب، اس کے لیے آیہ کریمہ، یہ خوبصورت آیہ کریمہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب اس آیت کو دیکھیں، پروردگار عالم ان لوگوں کو فرماتا ہے الا تنصروہ، اگر تم لوگ پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم لوگ پیغمبر کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، بے تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی مدد کی، کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو نکالا تھا تو اس وقت خدا نے اس کی مدد کی تھی۔ اگر تم لوگ مددگار نہیں بنتے ہو تو کیا ہوا؟ توجہ کیجئے گا، دقت کیجئے گا، یہاں پر یہ جو اذ ہے اس کا میں ظرف والا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی یہ جو خداوند منان کی مدد ہے یہ کب واقع ہو رہی ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے پیغمبر اکرم کو نکالا تھا تو خدا نے اس وقت اس کی مدد کی تھی۔ خب اب اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرتے ہو تو کیا ہوا؟ خدا ہے اس کا مددگار۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اذ کو آپ نصرہ اللہ کے لیے، نصرت خدا کے لیے ظرف قرار دیں، یعنی پروردگار عالم کی جو مدد تھی پیغمبر اکرم کے لیے کس وقت تھی، کس زمانے میں تھی، کس زمانے میں تھی، ایسے کس زمانے میں تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس زمانے میں پیغمبر کی خدا نے مدد کی جب کفار نے ان کو مکے سے نکالا تھا۔
اب یہاں پر ظرف کا معنی ہوا. اچھا، ایک یہ استعمال کہ عرض کیا کہ یہ غالب استعمال یہ. خوب دوسرا استعمال جو اذ کا ہے زمان ماضی کے لیے ہو وہ ہے مفعول بہ کے عنوان سے. کہ خوب یہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. خوب اب دیکھیں کہ ترجمہ کیسے فرق کرتا ہے. ظرف اور مفعول بہ کی صورت میں دونوں صورتوں میں ترجمہ مختلف کیسے ہوتا ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے. پوری بحث اسی نقطے کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ یہ نقطہ فوت نہیں ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا تم یاد کرو. کس بات کو یاد کرو؟ اذ کنتم قلیلان جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم خدا نے تمہیں بڑھا دیا. اس بات کو یاد کرو. دو چیزیں ہیں یہاں پر. ہم جو مفعول بہ کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یاد کریں اس بات کو، اس زمان کو جب تم قلیل تھے اور خدا نے تمہیں بڑھا دیا. یہ مفعول بہ کا ترجمہ. خوب یہاں پر اگر ظرف کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کیسے بنے گا؟ ظرف کا اگر ترجمہ کریں تو ایسے ہونا چاہیے، یاد کرو اس زمانے میں. اگر یہاں پر آپ اس کا ترجمہ کریں نا تو ترجمہ ایسے ہوگا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا جب تم تھوڑے تھے اس زمانے میں یاد کرو. معلوم ہے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے. دونوں ترجموں میں تفاوت سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں پر جب مفعول بہ والی بات کریں وہاں پر خود زمانے کو یاد کرنا ہے. دقت کریں، مفعول بہ والی صورت میں آپ ترجمہ کریں گے کہ اس زمانے کو یاد کرو، لیکن ظرف والی صورت میں آپ ترجمہ کریں گے اس زمانے میں یاد کرو. اس زمانے میں یاد کرو، یہ ظرف کا ترجمہ ہوگا. اس زمانے کو یاد کرو، یہ مفعول بہ والا ترجمہ ہوگا. اچھا، خوب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں تاکہ بحث کے اندر داخل ہوں اور آپ کو دقیق نقطے کی طرف متوجہ کریں. اچھا، دقت کریں. ابن ہشام کہتے ہیں کہ بھائی معمولاً جو اوائل قصص میں قرآن مجید کے اندر جو مختلف قصے نقل ہوتے ہیں ان اوائل قصص کے اندر یہ جو لفظ اذ آتا ہے نا وہ یہ اذ مفعول بہ ہوتا ہے. بہت سارے مقامات پر آتا ہے. مثلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. خوب یہ اذ وہی زمان ماضی والا ہے، لیکن یہاں پر اذ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. اذکر فعل معذوف کے لیے کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. یعنی اذکر کس کو؟ اذکر اذ قال ربک للملائکہ، اس زمانے کو یاد کر جب تمہارے رب نے ملائکہ کو کہا. یا مثلا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کر اس زمانے کو جب ہم نے ملائکہ کو کہا. درست ہے، یہ ہو جائے گا مفعول بہ والی صورت. یا ایک اور آیہ کریمہ جو یہاں پر ابن ہشام ذکر کرتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ہم نے تم کے لیے دریائے نیل کے اندر راستہ بنایا. درست ہے. اچھا، خوب سوال بھئی ان موارد میں وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا یا اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یا اس قسم کے قصص کے اوائل میں جتنی بھی آیات میں اذ آتا ہے آپ کیوں زور دے رہے ہیں کہ اس کو مفعول بہ قرار دیں؟ اگر اس کو ظرف قرار دیں تو کیا بن جائے گا؟ تو بھائی اس کو ظرف اگر قرار دیں تو اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ ابن ہشام کہتا ہے کہ نہ، یہاں پر آپ ظرف قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی غلط ہو جائے گا. کیسے معنی غلط ہوگا؟ دقت کریں، ایسے معنی غلط ہوگا. خوب یہ نکات ہے مغنی، یعنی انہی نکات کو سمجھنا. اچھا، کیسے معنی غلط ہو رہا ہے؟ توجہ کریں. فرماتے اس لیے کہ اگر آپ اس کو ظرف کریں یعنی وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ تو اس صورت میں ترجمہ یوں ہونا چاہیے یاد کرو اس زمانے میں جس زمانے میں تم تھوڑے تھے. یاد کرو اس زمانے میں جس زمانے میں تم تھوڑے تھے. خوب یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ امر استقبال کے لیے
بھائی امر جب کسی کو کیا جاتا ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں اضرب زیدن، تو خوب یہ دیکھیں استقبال کی بات ہے نا، یعنی جاؤ جا کر زید کو مارو، اس میری بات کے بعد والا جو زمانہ آئے گا اس میں جا کر اس کو مارو، امر استقبال کے لیے. اچھا، اور ادھر سے اگر آپ اس اذ کو ظرف بنائے زمان ماضی کے لیے، خوب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو امر مستقبل میں تم کرو وہ جا کر ماضی میں کرو. یہ دیکھیں غلط ہے. اذکر امر ہے، امر ہے یہ بتا رہا ہے کہ زمان مستقبل میں یہ کام ہوگا، درست ہے. اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اذ کو ہم کیا قرار دیں؟ زمان ماضی کے لیے قرار دیں. یعنی تم یاد کرو اس گزشتہ زمانے میں. خوب ان کے نمیش ہے، گزشتہ زمانے میں تمہیں نہیں ہو، اور امر کہتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ کام کرنا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات میں آپ یہاں پر اذ کو کیا قرار دیں گے؟ مفعول بھی قرار دیں گے. اگر آسان لفظوں میں آپ کو تھکائے نا، آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا جب مفعول بھی ہوگا تو اس صورت میں ہوگا اس زمان کو یاد کرو، اور اگر ظرف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اس زمان میں یاد کرو. اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں. اذ علی اربعۃ اوجہن، فرماتے ہیں اذ 4 وجوہ میں آتا ہے. الوجہ الاول، پہلی وجہ، ان تکون اسما للزمن الماضی، پہلی وجہ اور اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ یہ اسم ہے زمان ماضی کے لیے. اسم ہے زمان ماضی کے لیے یعنی کیا؟ یعنی اس کو وضع کیا گیا تاکہ زمان ماضی پر دلالت کرے. خوب، ولہا اربعۃ استعمالات، فرماتے ہیں کہ اس کے کتنے استعمالات ہیں؟ 4 استعمالات ہیں. احدھا، ان 4 استعمالات میں سے پہلا استعمال ان تکون ظرفا وهو الغالب. پہلا استعمال یہ ہے کہ آغا یہ از ظرف ہو، درست ہے، ظرف ہو اس فعل کے لیے کہ جو فعل اس زمان میں واقع ہو رہا ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ آیت کے آگے والے حصے کے ساتھ جوڑیں تو اچھا ہوگا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرتے ہو تو فقد نصرہ اللہ، خدا متعال نے پیغمبر کی مدد کی ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو مکے سے نکالا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی مدد کی تھی، درست ہے. یعنی یہاں پر یہ جو نصر پروردگار عالم ہے اس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے. اذ، خدا کی مدد اس زمان میں تھی جب ان کفار نے پیغمبر اکرم کو مکے سے نکالا. اچھا، یہاں پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت تھی وہ تو آپ کی مرضی سے تھی، کفار نے تو ان کو مکے سے نہیں نکالا تھا، تو یہ آیت کریمہ میں کیسے ہے کہ اذ اخرج الذین کفروا؟ تو اس کا جواب روشن ہے. انشاءاللہ معانی بیان میں آپ پڑھیں گے، وہاں پر کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر ایک بندہ ایسا ماحول بنائے جس ماحول کا قطعی نتیجہ وہ بعد والا فعل ہو، تو اس جگہ پر آپ اس فعل کو ماحول بنانے والے شخص کی طرف نسبت دے سکتے. یہاں پر بھی ایسے ہے، درست ہے کہ پیغمبر اکرم اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، لیکن اس ہجرت پر مجبور کیا ان لوگوں نے، ان کفار نے، ان مشرکین مکہ نے. ان لوگوں نے ماحول ایسا بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہوئے کہ مکے سے نکلیں. لہذا یہاں پر ان کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے کہ بہرحال یہ آپ معنی بیان میں پڑھیں گے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تمام شدہ کا. الثانی، خوب دوسری وجہ کیا ہے؟ ان تکون مفعولا بہ، آگا یہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے. نحو وَاذْكُرُوا اذ کنتم قلیلاً، یاد کرو اس زمانے کو جب تم تھوڑے تھے. فکثرکم، اور خدا نے تمہیں بڑھایا. نہ کہ یاد کرو جا کر اس زمانے میں، نہ یاد کرو اس زمانے کو. والغالب علی المذکورۃ فی اوائل القصص فی التنزیل ان تکون مفعولا بہ بتقدیر اذکر، کہتے ہیں غالب اور اکثر علی المذکورۃ فی اوائل القصص، جو قصوں کے اوائل میں ذکر کیا جاتا ہے، اذ فی التنزیل یعنی قرآن مجید میں. والغالب ان تکون مفعولا بہ بتقدیر اذکر، غالب یہ ہے کہ وہ
اذکر مقدر کے لیے مفعول بھی واقع ہوتا ہے، نہ وہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، درست ہے؟ اچھا، وَبَعْضُ الْمُعْرِبِينَ، معربین نہ کہ اعراب دینے والے یعنی نحات، معرب نحوی کو کہتے ہیں، وَبَعْضُ الْمُعْرِبِينَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، خوب بعض نحوی اس بارے میں کہتے ہیں اِنَّهُ ظَرْفٌ لِأُذْكُرْ محذوفان، آغا اس جگہ پر بھی کیا ہے؟ اذکر محذوف کے لیے از ظرف ہے۔ خوب ابن ہشام غصے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ، وہم درست ہے، یعنی ایک ایسا وہم ہاں پر اگر زبر دے یعنی ایک غلط ہے، فاحشن اور بالکل بیکار قسم کی بات ہے، فاحش یعنی بالکل زشت ہے۔ خوب وَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ، یہ بالکل گھٹیا بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِاقْتِضَائِهِ ہی کی ضمیر کو پلٹائیں آپ ان معربین کی بات کی طرف، یعنی یہ جو معربین کا کلام ہے، معربین کی بات ہے، لِاقْتِضَائِهِ اس لیے کہ معربین کی بات کا تقاضا کیا ہے؟ حِینَئِذٍ اس وقت یعنی کس وقت؟ جب آپ کہیں کہ یہ اذکر محذوف کے لیے ظرف ہے، اس صورت میں ان نحویوں کی بات کا تقاضا کیا ہوگا؟ لِاقْتِضَائِهِ حِینَئِذٍ الْأَمْرَ بِالذِّکْرِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ، عبارت پر دقت کیجئے گا، بہت ہی دقیق عبارت ہے۔ اگر ان معربین کی بات کا اس وقت تقاضا یہ ہوگا کہ لِاقْتِضَائِهِ الْأَمْرَ بِالذِّکْر، یہ خدا جو امر کر رہا ہے ذکر کا، اذکر لِاقْتِضَائِهِ حِینَئِذٍ الْأَمْرَ بِالذِّکْرِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ، یہ در حقیقت خدا پیغمبر کو حکم کر رہا ہے کہ تم یاد کرو اس زمانے میں۔ ذالک الوقت کی جگہ پر اگر آپ یہاں پر اس آیت کے ساتھ مخصوص کریں تو اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یعنی ان بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ یاد کرو جا کر اس زمانے میں، یا اگر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وہاں پر اگر ہو تو یعنی گویا کہ خدا کہتا ہے پیغمبر کو کہ تم یاد کرو جا کر اس زمانے میں۔ خوب ان کے نامیش ہے لِاقْتِضَائِهِ اس لیے کہ ان معربین کی بات کا تقاضا ہے حِینَئِذٍ اس صورت میں الْأَمْرَ بِالذِّکْرِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ کہ خدا امر کر رہا ہے کہ یاد کرو لیکن فی ذَلِکَ الْوَقْتِ اس زمانے میں جا کر یاد کرو۔ خوب دیکھئے ان نامیش ہے أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِسْتِقْبَالِ جبکہ امر استقبال کے لیے ہوتا ہے، وَذَلِكَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَىٰ اور وہ وقت تو گزر چکا ہے۔ اب اس استقبال اور ماضی کو آپس میں کیسے جوڑیں؟ عبارت سمجھ میں آئی؟ کیا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کروں؟ عبارت دقیق ہے، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ وَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ یہ بالکل زشت اور فاحش غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِاقْتِضَائِهِ حِینَئِذٍ اس صورت میں ان نحات کی بات کا تقاضا ہے، کیا تقاضا ہے؟ الْأَمْرَ بِالذِّکْرِ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ کہ خدا امر کر رہا ہے یاد دہانی کا اس زمانے میں، یعنی امر کر رہا ہے کہ یاد کرو جا کر اس زمانے میں، جبکہ ما ان الامر للاستقبال حالانکہ امر استقبال کے لیے ہوتا ہے، وذالک الوقت قد مضى اور وہ وقت گزر چکا ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ وانما المراد ذکر الوقت نفسه لا الذکر فیہ، اگر مقصود یہ ہے کہ بذات خود اس وقت کو یاد کرو نہ کہ اس وقت میں جا کر یاد کرو۔ انشاءاللہ کہ مطلب روشن ہوا ہوگا، دقیق مطلب ہے انصافاً۔ اچھا یہ دوسرا استعمال۔ تیسرا استعمال یہ ہے کہ یہ از بدل بھی واقع ہوتا ہے۔ از کیا واقع ہوتا ہے؟ بدل واقع ہوتا ہے مفعول فی کے لیے۔ خوب، لیکن بدل کون سا؟ بدل اشتمال۔ اچھا بدل اشتمال کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دیکھیں بدل اشتمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مبدل منوں کو ذکر کریں نا تو آپ کے اندر تھوڑی سی آتش باقی رہتی ہے کہ بھائی ابھی کوئی اور بات آنی چاہیے جو اس کو روشن کرے۔ مثال میں کہتا ہوں اعجبنی زیدون، بھائی زید نے مجھے تعجب میں ڈالا، گویا کہ آپ کے ذہن میں یہ ابھی بات رہتی ہے کہ بھائی کس چیز نے تعجب میں ڈالا؟ آپ کہتے ہیں علمو، اس کے علم نے مجھے تعجب میں ڈالا۔
یہ ایسے موارد میں بدل استعمال ہوتا ہے. بس بدل استعمال میں یہ ہے کہ وہ مبدل منہ کا جز نہیں ہوتا، اور جز نہ ہونے کے علاوہ ایک طرح کی آتش وہاں پر رہ جاتی ہے. مخاطب تھوڑا سا منتظر ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ بھائی ابھی اس بات کی اور وضاحت ہونی چاہیے. درست ہے. ایسے موارد میں بدل استعمال کو استعمال کرتے ہیں. بس بدل استعمال کیا ہے؟ مبدل منہ کے متعلقات میں سے، مبدل منہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور تعلق کے علاوہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کأنہ تھوڑی سی آپ کے اندر آتش باقی رہتی ہے. مخاطب بیچارہ منتظر ہوتا ہے کہ میں سمجھوں بات کہنا کیا چاہتا ہے. مثلا میں نے کہا اعجبنی زیدون، تو آپ انتظار میں، بھئی کس چیز نے، کیسے آپ زید سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے، کون سی چیز ہے زید کی ایسی جس نے آپ کو تعجب میں ڈالا؟ آپ کہتے ہیں علمو. اب کیا ہو جائے گا؟ زید ان کا بدل استعمال ہو جائے گا. درست ہے. یہ قرآن مجید میں کافی موارد میں استعمال ہوا. مثلا یسألونک عن الشہر الحرام، خوب شہر حرام کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں. خوب شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی قتال فی ہے. سورہ بقرہ میں 217 نمبر آیت. خوب یہ جو یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی قتال فی ہے، اس کے اندر لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی ایسے ہے. دیکھیں اس آیہ کریمہ کو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، خوب کتاب کے اندر، قرآن کے اندر مریم کا ذکر کر، اس کا تذکرہ کر. خوب مریم کا تذکرہ کر یعنی کیا؟ اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے اہل خانہ سے جدا ہوئی، مکاناً شرقیہ، مکان شرقی کی جانب. تو اب یہ اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا زمان ہے، وہ جو تعلق رکھتا ہے مریم کے ساتھ. اور یہاں پر یہ از بدل استعمال ہے مریم سے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. ان قلتا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آقا اس کو ڈائریکٹ مفعول بھی کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ فرمائیں گے اس لیے کہ اذکر ایک مفعول ہے، دو مفعولی تو نہیں ہے. ایک مفعول اس کا مریم آ گیا، تو اب اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ مفعول بھی ہے؟ پس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ کہ اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. خوب. الثالث ان تكون بدلا من المفعول، اگر مفعول مطلق ہو، یعنی اس میں بھی اور جو ہے وہ کیا فی لہو مطلق اس قسم کی تعبیریں نہ لے کر آئے، تو خالی مفہوم خالی اگر مفعول استعمال ہو تو اس سے مراد ہے مفعول بھی. ان تکون بدلا من المفعول، مفعول سے بدل واقع ہوتا ہے. از وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا کی وضاحت عرض کی. فَإِذْ بدل استعمال من مریم، خوب از کہتے بدل استعمال ہے مریم سے. خوب تمام شد الحمدللہ. چوتھی وجہ کہ یہ از استعمال ہوتا ہے، فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے کہ از مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. از کی طرف اس میں زمان مضاف ہوتا ہے. اچھا، از مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، اس کی طرف اس میں زمان کا اضافہ ہوتا ہے. لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ اسم زمان جو از کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ اس اسم زمان سے مستغنی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اس اسم زمان کو ہٹا دیں پھر بھی کلام پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور کبھی کبھار ایک ایسا اسم زمان اس کی طرف مضاف ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو کلام غلط ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. مثال، الرابع ان تکون مضافا الیہا، چوتھا یہ کہ اس از کی طرف مضاف ہوتا ہے. کون؟ اسم زمان، ایک ایسا اسم زمان کہ صالح للاستغناء عنہ، جو صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ اس سے مستغنی ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں. جیسے یوم اذن و ہین اذن، یہاں پر ہین از کی طرف مضاف ہے، یوم از کی طرف مضاف ہے. خوب اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو کلام میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. مثلا مثال دوں میں آپ کو، میں کہتا ہوں کہ اکرمتنی فاثنیت علیک یومئذ، جملہ بے شک لکھ لیں آپ. اکرمتنی، تو نے میرا احترام کیا،
فَأَثْنَيْتُ عَلَيْكَ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن میں نے تمہاری ثنا کی، تعریف کی. فَأَثْنَيْتُ عَلَيْكَ حِينَئِذٍ، اس وقت میں نے تمہاری ثنا کی، تعریف کی. اچھا، یہاں پر اگر یوم اور ہین کو ہٹا بھی دینا تو معنی خراب نہیں ہوگا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فَأَثْنَيْتُ عَلَيْكَ إِذْ أَكْرَمْتَنِي، مشکل نہ دار ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں. او اسم زمان غیر صالح لا، یا صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ اس کو ہٹا دیں. اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا. مثلا یہ آیہ کریمہ دیکھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اب یہاں پر بعد مضاف اذ کی طرف، یہاں پر آپ بعد کو نہیں ہٹا سکتے. اگر بعد کو ہٹائیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا. آیت کا معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کی. خوب ہدایت کرنے کے بعد تو ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں گمراہ نہ کر، ہمیں راہ راست سے نہ ہٹا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اچھا، یہاں پر اگر آپ بعد کو ہٹا دیں معنی خراب ہو جائے گا. بعد کو ہٹائیں تو معنی کیسے ہوگا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا اذ ہدیتنا. خوب خدایا تو ہمارے قلوب کو نہ پھیر اذ ہدیتنا، جب تو نے ہماری ہدایت کی. مانا نہ دار، جس وقت خدا ہدایت کرے اسی وقت ہم کہیں کہ خدا جس وقت تو ہماری ہدایت کرے اس وقت ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر. دیکھیے قطعاً مانا غلط ہے. مانا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہماری ہدایت کر دی تو ہدایت کے بعد ہمیں نہ پھیرنا. یہ خوب آج مطلب تھوڑا سا دقیق تھا، انشاءاللہ اس پر تأمل کریں، دقت کریں، پھر بعد میں انشاءاللہ بعد والے بحث کو ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.